تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا دعوة أبيكم إبراهيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لدي يوم القيامة لواء الحمد ولا فخر بي، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک بہت چھوٹی سی سورت جس میں تقریباً 3 آیتیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن پاک کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک چھوٹی سورت جس میں تقریباً 10 کلمات اور 41 اس کے حروف ہیں، اور مفسرین کا اختلاف ہے، بعض اس کو مکی کہتے ہیں، بعض مدنی کہتے ہیں، لیکن جمہور کا راجح قول یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے، مکہ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا۔ اس میں 3 آیتیں ہیں، الفاظ کے اعتبار سے بڑی چھوٹی سورت ہے، لیکن علم کے اعتبار سے، گہرائی کے اعتبار سے، معانی اور مطالب کے اعتبار سے اتنی وسعت اور جامعیت اس سورت کے اندر ہے کہ ایک ایک لفظ کے اوپر مستقل کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مستقل بیانات ہو سکتے ہیں، لیکن میری زبان کہتے کہتے تھک جائے گی، قلم لکھتے لکھتے ٹوٹ جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، لیکن اس چھوٹی سورت کے مطلب اور مفہوم کو کما حق بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی میں اپنے بساط، اپنی حیثیت، اپنی کوشش کے مطابق اس مختصر سے وقت کے اندر جو بھی کچھ اللہ رب العزت میرے ذہن کے اندر اس سلسلے میں ڈالیں گے وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائے پروردگار عالم مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرمائے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ
علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں وہ سب کے سب بچپنے کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کے بیٹے عبداللہ، اسی طریقے سے قاسم، ابراہیم اور عبداللہ اور قاسم کو ہی بعد میں طیب اور طاہر بھی کہا ہے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے اولاد نرینہ بیٹے عطا فرمائے، لیکن بچپن میں ہی ایک ایک کر کے اپنے پاس ان کو بلا لیا. تو میرے پیغمبر کا ایک بیٹا بیمار ہے ہاتھوں کے اندر، حضرت ابراہیم کو آپ نے اٹھا رکھا ہے، اور مشرکین مکے کی گلیوں کے اندر اکٹھے ہیں، جمع ہیں. بعض روایات میں عقبہ بن ابی معیط اور بعض کے اندر ابو جہل کا نام آتا ہے. یہ ہنس رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ اس محمد کا تو نام و نشان مٹ جائے گا، اس کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. اولاد نرینہ نہ رہے تو انسان سمجھتا ہے کہ کون اس کی باتوں کو آگے بڑھائے گا، چلائے گا. اس لیے ان کی زبان میں اس کو ابتر کہتے تھے. ابتر کے معنی آتے ہیں جس کی دھن گونج کٹ جائے، لیکن اس سے اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ اب اس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، اس لیے اس کا کوئی نام آگے نہیں چلے گا. تو پیغمبر علیہ السلام کو کتنی تکلیف، کتنا صدمہ ان باتوں کو سن کر کے ہوتا ہوگا، آپ سوچیے. تو مکے کے مشرکین خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ کے محبوب سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہیں، آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے ان کے تانوں سے، کیونکہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، اور بشر اس کو خوشی کی چیزوں سے خوشی محسوس ہوتی ہے، غم کی باتوں سے غم اور تکلیف بھی پہنچتی ہے. اب اللہ رب العزت اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف نبی کے دشمن خوشیاں منائیں اور اس کائنات کا سب سے افضل ترین انسان وہ غمزدہ پریشان ہو. تو اللہ رب العزت نے فوراً عرش سے، فرش پر، آسمان سے زمین پر جبریل کو یہ آیات اور یہ سورت لے کر کے بھیجا، اور اس میں 3 باتیں ہیں. انا اعطیناک الکوثر، اس پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا مقام بیان فرمایا ہے. آگے ہے فصلی لربک وانحر، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کا کام بیان فرمایا ہے. پہلے مقام اور مرتبہ، پھر اس کے بعد آپ کو کام کیا کرنا ہے. اور اس سورت کے آخری حصے کے اندر ان شانئک هو الابتر، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے دشمنوں کا انجام بیان فرمایا ہے. تو سورت بہت چھوٹی ہے، لیکن 3 بڑی اہم باتیں اس کے اندر ہیں. سب سے پہلے نبی کا مقام، پھر نبی کا مشن اور پروگرام، اس کو کام کہہ لیجیے، اور تیسرے نمبر پر پیغمبر علیہ السلام کے دشمنوں کا انجام اللہ نے بیان فرما دیا. اب ایک موضوع اتنا نازک اور طویل ہے کہ زندگی گزر سکتی ہے لیکن بات مکمل نہیں ہو سکتی. تو بتائے چلا اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی سیرت، اپنے نبی کے کمالات، اپنے نبی علیہ السلام کے مشن پروگرام، اس کو بیان فرمایا ہے. سب سے پہلا لفظ انا اعطیناک الکوثر. اب آپ دیکھیے عربی زبان کے اندر ایک صیغہ ہوتا ہے واحد متکلم کا، اور ایک ہوتا ہے جمع متکلم کا صیغہ. اگر تنہا انسان کام کرے تو اس کے لیے انی، میں، لیکن جمع کے لیے انا، ہم سب. اللہ رب العزت وہ تو اکیلا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لیکن اپنے لیے انا کہہ رہا ہے. انا کا مطلب ہے ہم نے
سوال یہ ہے الہ العالمین تو ایک ہے، تنہا ہے، انا کا مطلب سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے بہت سارے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کا دوست ٹینشن میں ہو، پریشانی میں ہو، اور اس کا صحیح مخلص دوست اس کے پاس آئے تو اس کو تسلی دیتا ہے، بھائی تم گھبراتے کیوں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں نا۔ ہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جہاں تک ہماری طاقت ہے وہ ساری کی ساری تمہارے ساتھ ہے۔ اب اللہ کا لاڈلا محبوب غمزدہ ہو، پریشان ہو، تو تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کہا انا، میرے محبوب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ الکوثر، اس چھوٹی سی آیت میں اگر علمی اعتبار سے بات کریں تو بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ انا آیا ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر قرآن میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لفظ انا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اے انسانوں تمہیں شب قدر عطا فرمائی۔ ساری دنیا کے انسان جنات مل کر بھی کسی کو شب قدر دے سکتے ہیں بھائی؟ نہیں دے سکتے۔ جو چیز ساری مخلوق کے احاطے سے، ان کی طاقت سے، ان کی پہنچ سے باہر ہو، اور وہ صرف چیز اللہ کے خزانے کے اندر ہو، اللہ کے پاس ہو، وہاں پر لفظ آتا ہے انا، کہ اس چیز کو دینے والے ہم ہیں، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ آگے کوثر کا لفظ ہے، ساری دنیا کے انسان جنات ساری مخلوق مل کر کے کسی کو حوض کوثر کا ایک پیالہ پلا سکتا ہے، دے سکتا ہے؟ بولو بھائی نہیں۔ روایت لمبی ہے، میں اس کو انشاءاللہ آگے چل کر کے عرض کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب دشمن آپ کو تانا دیتے ہیں، آپ کو ان کے تانوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنا مقام دیکھیے کہ ہم نے آپ کو کس مقام کے اوپر فائز کیا ہے۔ تو لفظ انا عربی زبان میں وہی آتا ہے جہاں صرف اللہ رب العزت اس چیز کو دے سکے۔ قرآن میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن میں ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آپ جب پڑھیں گے لفظ انا 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 ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو لفظ انا یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو سب سے پہلی تسلی تو یہ ہے کہ دینے والا میں ہوں، لینے والے میرے محبوب تم ہو۔ اور جس کو اللہ رب العزت دے اور اپنے نبی کو دے تو اللہ ساری مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق گفٹ دیتا ہے۔ چھوٹی موٹی چیز دیتے ہوئے تو شرم بھی تو آتی ہے نا۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا تحفہ دیا، فرمایا انا اعطیناک، محبوب دینے والے ہم ہیں، لینے والا تو ہے۔ اب لفظ کا اعطیناک کا، اس کا کے اوپر اگر بات کریں تو سوال پیدا ہوتا ہے 1,24,000 انبیاء کم و بیش آئے ہیں، الہی تیری مخلوق میں سے یہی ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے لیے آپ نے اس نعمت کے لیے انتخاب فرمایا، انہی کو سلیکٹ کیا۔ آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، نوح علیہ السلام بھی نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ اور عیسیٰ اور ہارون اور یوسف، بہت سارے نبی پیغمبر گزرے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجھے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نعمت میں اور کوئی پارٹنر اور کوئی شریک نہیں۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے انا اعطیناکم، ہم نے تم سب کو دیا۔ اگر تم کہہ دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نعمت میں سب شریک ہو جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا انا، دینے والے ہم
اور اعطینا کا دے کس کو رہے ہیں؟ تجھے. اور ایک ہوتا ہے اعطا، کسی کو بن مانگے دینا، یہ بھی بڑی بات ہے. مانگنے سے وہ چیز ملے اس کو ایتا کہتے ہیں مانگنے کے بعد، اور بن مانگے کوئی چیز مل جائے اس کو اعطا کہتے ہیں. یعنی ہماری عطا ہے، بخشش ہے، آپ نے سوال نہیں کیا، ہم دے رہے ہیں آپ کو. سوال یہ ہے 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے وہ نعمت نہیں دی، تو آخر اس آخری پیغمبر کو کس وجہ سے اتنی بڑی نعمت دی کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے انا اعطینا کا. سوال سمجھ گئے؟ جواب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جب اس سرزمین پر چاروں طرف کفر تھا، شرک تھا، میرے گھر خانے کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس زمین پر میرا نام لینا والا کوئی باقی نہیں تھا. یہی ایک تو تھا جس نے سب سے رشتہ توڑ کر نہ گھر والوں کی پرواہ کی، نہ تایا کی، نہ چچا کی، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی. آپ نے صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا اور آپ نے کہا جو اس کلمے کو پڑھے گا وہ میرا ہے، اور جس کلمے کو نہیں پڑھے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہی تو تھا جس نے سب سے رخ موڑ کر، سب کو پیچھے چھوڑ کر کے میرے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا تھا اللہ اکبر، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے. اس زمانے میں میرا نام لینا آسان نہیں تھا، لوہے کے چنے چاولے کے مترادف تھا. اس نے سب سے کنیکشن توڑ کر کے، سب سے رخ موڑ کر کے میرے سامنے کہا تھا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. ان میں لفظ کاف آ رہا ہے نا یار، سبحانک اللہم وبحمدک، اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے اس نے میرا نام لے لے کر کے میری تعریف کی تھی. الہی پاک تو ہے، عظمت والا تو ہے، بزرگی والا تو ہے. اور اسی نے مجھے کہا تھا کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ. اس سے آگے چلی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، قرآن بھرا پڑا ہے لفظ کا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس نبی نے میرا نام لے کر کے پوری دنیا کے بت کدے کے اندر میرے نام کو بلند کیا، تو میں نے بھی بدلہ اتارنے کے لیے اسی کا انتخاب اور اسی کو سلیکٹ کیا. اس نے مجھے کہا سبحانک اللہم، میں نے اس کو کہہ دیا انا اعطیناک کا تجھے دوں. تو میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، اللہ نے کیا فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اب یہ کوثر کیا چیز ہے؟ تفسیر بحر محیط کے اندر تقریباً 26 اقوال نقل کیے، 26. اب 26 نہ تو پورے میرے ذہن کے اندر ہے اور میں سنا بھی دوں تو آپ کو بھی یاد نہیں رہے گی کہ لفظ کوثر سے کیا چیز مراد ہے. شیخ الہند والسندھ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی. یہ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن سارے معنی اسی کے اندر آ جائیں. کوثر کے معنی کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، چاہے دنیاوی بھلائی ہو اور چاہے اخروی بھلائی ہو، ان ساری بھلائیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرو تو لفظ بنتا ہے کوثر. اللہ اپنے نبی کو یہ کہہ رہا ہے میرے محبوب تجھے دشمنوں کے طعنوں کی کیا پرواہ ہے، کوئی بات نہیں، وہ اپنی زبان گندی کرتے رہے، ہم نے آپ کو دین اور دنیا اور ساری کی ساری بھلائیاں اکٹھی کر کے آپ کے دامن کے اندر رکھ دی. وہ بھلائی جو آدم علیہ السلام کو تنہا ملی تھی، حضرت ہود کو، حضرت شیش کو
1,24,000 नबियों को अलग अलग जो चीजें मिली थी, आदम अलैहिस्सलाम की इनाबत हो, रब्बना ज़लमना अनफुसना हो, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वलवला तबलीग हो, 950 साल तक तबलीग करते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जोश तौहीद हो, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल की रज़ा हो, हजरत मूसा की कमालात हो, ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात हो, वो सारे के सारे कमालात इकट्ठे करके हमने आपको दे दिए। इसका मतलब है इन्ना आतैना कल कौसर, सारी चीजें तो आपको दे दी, किसी के पास कुछ है ही नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजें दी हैं उनको तो हमने। कायनात से हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी तो तेरा नाम बनकर रह गई। इस सारी कायनात का खुलासा अगर निकाले तो सारे कमालात तो आपको दे दी। मेरे अजीज बुजुर्गों भाइयों, ये तसल्ली है। अल्लाह ने अर्श से अपने नबी को तसल्ली के कलिमात कहे। आप गमज़दा ना हो, ये ताने देते हैं आपको, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर दिया, हमने आपको अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जैसे साथी अता फरमाए, हमने आपको 5 वक्त की नमाजें दी, हमने आपको मेराज कराई। अलगरज इतने अक़वाल हैं, 26 अक़वाल इसके ज़ेल के अंदर नकल किए गए हैं। उनमें से एक कौल ये भी है जिसको अल मुहन्नद अलल मुफन्नद अक़ाइद अहले सुन्नत वल जमात की किताब है, उसके अंदर मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी ने एक रिवायत नकल की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलूमुल अव्वलीन वल आखिरीन, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा तक और हुजूर से लेकर के क़यामत तक जितने उलूम सारे इंसानों को दिए गए, वो सारे के सारे कमालात तन्हा आपको अता किए गए। समझ में बात आ रही है? एक और ये भी है। अब इसका मतलब ये है कि क़यामत तक जितने भी कमालात ज़ाहिर होंगे वो सब के सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। एक मुफस्सिर कुरान पाक की तफसीर करे क़यामत तक, उसका तफसीर करना अपनी तरफ से नहीं, बल्कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म का एक हिस्सा है। मुहद्दिस मसनद हदीस पर बैठ करके हदीस बयान करे, उसका हदीस बयान करना नबी के इल्म का सदका है। एक मुबल्लिग तबलीग करे, वो तबलीग करता रहे, उसकी तबलीग नबी के इल्म का सदका है। एक मुकर्रिर, एक वाइज बात करता रहे, उसका वाज नबी के इल्म का सदका है। इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कौसर अता फरमाया, और कौसर के माना है उलूमुल अव्वलीन वल आखिरीन, सारे नबियों का इल्म जो तन्हा उनको दिया गया, वो सारा इल्म आपको अता किया गया। तो अल कौसर के और भी बहुत सारे माना है, और मशहूर माना तो यही है कि जन्नत के अंदर एक नहर है जिसका नाम नहर कौसर है। वहां से बहकर के वो मैदान महशर के अंदर लाई जाएगी, और वहां पर एक बड़ा हौज है, जमीन आसमान मशरिक मगरिब से पर, और उसका पानी उसके अंदर आता है, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा सफेद, दूध से ज्यादा सफेद। अगर किसी को उसका एक घूंट मिल जाए तो 50,000 साल के उस दिन के अंदर उस आदमी को कोई प्यास महसूस नहीं होगी, जन्नत में जाने तक। और उसके पास जो बर्तन रखे हुए हैं पीने के प्याले, उनकी तादाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि आसमान पर जो तुम सितारे देखते हो उनसे भी ज्यादा उसकी तादाद है। और उम्मत मोहम्मदिया को उससे पिलाया जाएगा, एक लंबी तादाद होगी। आप अपने दस्ते मुबारक से अबू बकर, उमर, सहाबा को अता फरमाएंगे, फिर उनके वसीले से, उनके ताल्लुक से और लोगों को नसीब होगा। लेकिन डरने की बात यह है, इस रिवायत के अंदर एक अजीब बात इरशाद फरमाई, एक कौम, एक जमात आएगी, उनके चेहरे पर वजू के आसारात भी महसूस होंगे। आप फरमाएंगे इनको रास्ता दो, आने दो इनको पीने के लिए, लेकिन फरिश्ते उनको पीछे खदेड़ेंगे, भगाएंगे उनको, इनको भगाओ पीछे की तरफ। अल्लाह के नबी फरमाएंगे भाई क्या मसला हुआ, ये तो मेरी उम्मती है, इनको आने दो। वो फरमाएंगे
فرمائیں گے کہ آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا سے آنے کے بعد ان لوگوں نے دین کی کیا شکل بگاڑی تھی، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر دی تھی، جو دین نہیں تھا اس کو بھی دین بنا دیا۔ اسی لیے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت آتی ہے سنت مٹ جاتی ہے، سنت اور بدعت کے اندر ٹکر ہے، اس لیے سنت زندہ کرو گے تو دین میں بدعت پیدا نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جن کے بارے میں رحمت للعالمین لقب ہے، جو اپنی زبان سے کسی کو بددعا بھی عام طور سے جلدی سے نہیں دیتے تھے، جب یہ بات سنیں گے کہ انہوں نے میرے دین کو بدلا، جس دین کی خاطر بلال کو انگاروں پر لٹایا گیا، سمیہ کی چمڑی ادھیڑی گئی اور صحابہ کی ناک کے اندر دھوئیں پہنچائے گئے اور کسی کو کسی طریقے سے ذبح کیا گیا، اس دین کو بدل دیا تھا، تو اللہ کے نبی ناراض ہوں گے، فرمائیں گے سخت ان کو یہاں سے بھگاؤ، پیچھے ہٹاؤ۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت سے خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے دین کے اندر جو بھی کوئی کام اپنی طرف سے کرے گا وہ بدعت ہے، ڈرنا چاہیے انسان کو، ورنہ تو اس مقام پر جب انسان اتنی ذلت اٹھانی پڑے گی، پانی کے لیے آیا اور اس کو وہاں سے بھگا دیا جائے، یہ تو بڑی ذلت کی بات ہوگی۔ انسان تھوڑی سی انشٹ برداشت نہیں کرتا، کسی مجمع کے اندر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دو توہین محسوس کرتا ہے، اور وہاں تو تمام انبیاء ہوں گے اور امام الانبیاء ہوں گے، والدین ہوں گے، ان کی اولاد ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ جو بدعتی کا اکرام کرتا ہے وہ دین کو اٹھا رہا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو اس کوثر سے مراد نہر کوثر بھی ہے، انا اعطینا کل کوثر۔ اب یہ تو ہوگا پہلی آیت، اس میں نبی علیہ السلام کا اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ مقام۔ آگے دو آیات اور ہیں، فصلی لربک کا ترجمہ کر دو چونکہ ٹائم باقی نہیں رہا۔ فرمایا جب اتنا بڑا مقام ہم نے آپ کو دیا ہے تو بڑی نعمت کے لیے شکر بھی بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا فصلی لربک، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لربک، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، دعا یہ وہ، بھائی نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے، نماز پڑھو سارے وظیفوں کی ماں ہے۔ فصلی لربک، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی دیجیے، یعنی مالی شکرانہ بھی اور بدنی شکرانہ۔ اور آگے فرمایا جو تمہارے دشمن ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمنوں کا ایسا نام و نشان مٹاؤں گا کہ تاریخ میں ان کا نام بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ ابو جہل کا نام جانتے ہیں اب کیا ہے؟ اس کو کہتے تھے ابو الحکم، حکمتوں کا باپ، بڑے فیصلے کیا کرتا تھا، ایک بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے مقابلے پر آیا تو آج پوری دنیا میں کس نام سے جانا جاتا ہے؟ ابو جہل۔ آپ نے فرمایا یہ ابو الحکم اگر ہوتا تو ایمان قبول کرتا۔ کاہے کی حکمت؟ اس کے اندر تو جہالت ہے، فیصلے نہ کرنے کی صلاحیت، یعنی فیصلے سمجھنا اور کرنا یہ بڑی بات ہے، اس کے اندر تو جہالت بھری پڑی ہے۔ بس آپ کی زبان سے ابو جہل نکلا تو آج ابو جہل کے نام سے دنیا جانتی ہے، ابو الحکم اس کو کوئی نہیں کہتا، حکمتوں کا باپ۔ تو میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، قیامت تک کے لیے اصول یہی ہے کہ جو نبی کے مقابلے پر آئے گا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن نبی علیہ السلام کا نام اس وقت بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ اور تابعدار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ہر ہفتے ہم لوگ اپنی مسجد کے اس پلاٹ کا تھوڑا سا چندہ کرتے ہیں، تو تھوڑی سی